تو وہ انسان نے کہا جب ہم ایک پاؤں رکھتے تھے تو درود پڑھتے تھے، پاؤں اٹھاتے تھے درود پڑھتے تھے، پھر پاؤں رکھتے تھے پھر درود پڑھتے تھے، ہر قدم پہ، یعنی جب پاؤں رکھے تب درود پڑھے، پاؤں اٹھائے تب درود پڑھے، یعنی جب تک چلتا رہے تو زبان پر درود چلتا رہے۔ سبحان اللہ، درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنتی بنا دیا۔ اور ایک صحابی سے نبی نے فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ تو 3 کام کر لیا کرو۔ کتنا کام؟ 3 کام کر لیا کرو۔ اب پہلا کام یہ ہے کہ جب گھسو گھر میں تو گھر میں گھسنے کے وقت تم جس پہ نظر پڑے اس کو سلام کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، تم سلام کر لیا کرو۔ اگر سامنے بیٹا آ جائے تو بیٹے کو سلام کر لو، ہے نا؟ اگر جیسے گھر گھسو بیوی مل جائے، پہلے مل جائے تو بیوی کو سلام کر دو۔ سبحان اللہ، لیکن کوئی ایسا کرے گا؟ کرنا چاہیے، ہے نا؟ ماشاءاللہ ہمارے افروز بھائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، خیر یہ نبی کی سنت ہے، بیوی کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے، اور جب یہ سنت ادا کریں گے نا تو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب سنت ادا کریں گے تو ثواب ملے گا اور محبت بھی بڑھے گی۔ سبحان اللہ، محبت بھی بڑھے گی۔ تو نبی نے فرمایا کہ گھر جاؤ جو پہلے ملے ان کو سلام کرو۔ اور تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر گھر میں کوئی نہیں ہو، ہے نا، گھر میں کوئی نہیں ہو تو نبی نے فرمایا پھر بھی سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ، پھر بھی سلام کیا کرو۔ تو کہا کوئی اگر نہ ہو تو پھر سلام کس کو کرو؟ تو نبی نے کہا جس گھر میں کوئی نہیں رہتا نا، جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں رہتا اس مومن کے گھر میں میں رہا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس مومن کے گھر میں میں رہا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی نے فرمایا کہ سلام کرنے کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ، یہ سورہ کو پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے مالدار بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ نبی نے یہ 3 کام مجھ کو بتایا اور میں نے یہ تینوں کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی مجھے مالدار بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ تینوں کام میں نے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت جلدی مالدار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، درود پڑھنے سے اور سلام کو عام کرنے سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ آپ اگر بازار جاتے ہیں، بازار میں سامان خریدنے، ہے نا، بازار میں سامان خریدنے جاتے ہیں اور اگر ایک نیت کر لیں گے تو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ اگر آپ سامان خریدنے جاتے ہیں تو سامان بھی خریدیں گے، سامان بھی ملے گا، ہے نا، اور ایک نیت کر لیں۔ نیت یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی مجھے ملیں گے تو میں سلام کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ نیت رہے کہ اگر بازار میں کوئی اسلامی بھائی مل جائے تو میں ان کو سلام کروں گا۔ اگر یہ نیت کر لیں تو سامان جائیں گے خریدنے، سامان بھی ملے گا، اور جتنا قدم بڑھائیں گے، ہے نا، بازار جانے میں جتنا ڈیگ ہوگا، ڈیگ سمجھیے، ہے نا، جتنا ڈیگ بڑھائیں گے ہوگا اتنا ہر ڈیگ کے بدلے نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرے گا۔ اور دیکھیے، اور فائدے والی بات بتا دوں کہ دیکھیے مدھو مکھی سے نبی نے پوچھا تھا کہ تو پھولوں کے رس کو چوستی ہے نا، پھول کا رس تیکھا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، رسیلا ہوتا ہے، ہر طرح کا رس ہوتا ہے، مگر تم جو پھول کے رس کو چوس کر اپنے چھتوں میں رکھتی ہے تو اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے،
تو مدھومکھی نے نبی سے کہا تھا اے اللہ کے نبی بات صحیح ہے، میں پھولوں کے رس کو چوستی ہوں، کوئی پھول کا رس تیکھا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، رسیلا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے چھتوں میں رکھنے لگتی ہوں نا تو رکھنے سے پہلے آپ پر درود پڑھتی ہوں، سبحان اللہ، آپ پر درود پڑھتی ہوں، اسی درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے درود سے بہت فائدہ ہے نا، بس کچھ اچھی اچھی باتیں سن لیں، فائدے والی بات ہے نا۔ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے جا رہے تھے، تقریر کرتے جا رہے تھے، آدمی کو غصہ اٹھ گیا ہے نا، آدمی کو غصہ اٹھ گیا، دھیرے دھیرے آدمی بھاگنے لگے، ایک آدمی لاٹھی لے کر کے لاٹھی لے کے گھومنے لگے، جب لاٹھی لے کے گھومنے لگے تو مولانا صاحب کہے کہ چچا سب تو چلے گئے ہے نا، سب چلے گئے، کم سے کم آپ بیٹھ کے تو سن لیجئے۔ تو وہ بوڑھا چچا بولے کہ مولانا آپ کو جتنا بولنا ہے نا بولیے، آپ جو چادر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں نا وہ چادر دے دیجئے، ہم بھی چلے جائیں۔ تو آپ گھبرائیے نہیں، کچھ باتیں ہیں نا 8 سے 10 منٹ سن لیں، کیونکہ جب تقریر ہونے لگتی ہے نا تو لمبی تقریر ہوتی ہے۔